ایسے ہیں جن اوقات میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ جب لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں، کفر اور اسلام کی لڑائی ہو اور سارے صفیں باندھ لیں، تو حدیث میں آتا ہے اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جو دعا مانگو اللہ اس وقت پوری فرماتا ہے۔ اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جائے اللہ اسے رد نہیں فرماتا۔ جب بارش برس رہی ہو تو برستی بارش کے موسم میں جو دعا مانگو اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، اور سجدے میں جو دعا مانگی جائے اس دعا کو بھی رد نہیں کیا جاتا، اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ دعا مانگنے کا ادب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں اور اپنے دونوں ہاتھ یا اپنے سینے کے برابر اور یا اپنے کندھوں کے برابر پھیلا لیں۔ سیدھے ہاتھوں سے مانگے، الٹے ہاتھوں سے نہ مانگے۔ حضور علیہ السلام جب ہاتھ پھیلاتے تھے صحابہ فرماتے ہیں حضور کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔ تو اپنے ہاتھ پھیلا لیں اللہ کے حضور، یہ مانگنے کا ادب ہے اور مانگنے کا طریقہ ہے۔ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائیں بلکہ اپنے ہاتھوں کی طرف نظر رکھیں اور اللہ سے مانگیں۔ دعا مانگنے کا ایک ادب یہ ہے کہ دعا میں سجا نہ ہو، یعنی تکلف کر کے جوڑ اور ردیف اور قافیہ ملانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کسی کی گفتگو مکفّہ مسجع ہوتی ہے اور وہ تکلف کے بغیر جو ہی جب بولتا ہے تو اس کی گفتگو ایسی خوبصورت ہوتی ہے تو وہ تکلف سے باہر ہوگی، ورنہ لفظ جوڑ جوڑ کے اور تکلف کے ساتھ لفظوں کی کتاریں لگانا تو توجہ بٹ جائے، بلکہ اللہ سے ٹوٹے ٹوٹے لفظوں میں مانگو۔ وہاں اپنی عبادت نہ دکھاؤ، وہاں لفظوں کے جادو نہ جگاؤ، وہاں ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے مانگو۔ اللہ اکبر۔ اور دعا مانگنے کا ایک ادب یہ ہے تضرع اور خشوع کے ساتھ مانگو، زاری کے ساتھ مانگو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو خفیہ انداز میں اور زاری کرتے ہوئے پکارو، کیونکہ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کی وہ لاج رکھتا ہے، اور گناہگار کی آنکھ کا پانی اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا۔ ایک بزرگ تھے اور وہ بہت دریا دل تھے، ان کے پاس جو بھی آتا اس کو عطا کرتے۔ نوبت ایسی بھی آئی کہ انہوں نے قرضے اٹھا اٹھا کے لوگوں کو مالا مال کیا۔ وقت آخر آنا تھا، تقاضا کرنے والے آ پہنچے۔ اب انہیں یہ فکر تھی کہ میں اپنے مہمانوں کی خدمت کیا کروں، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں اس چیز کا لحاظ اور خیال ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آدھی فقیری بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑے پہنانا۔ حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں اٹ کھڑ کے دکڑ بجے تتا ہوئے چلہ، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلہ۔ یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے، وہ کھلا کے خوش ہوتا ہے، اس کا گھر بھی لٹ جائے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ غنی ہوتا ہے، اور غنا کا تعلق دل سے ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں سخاوت بدل است نہ بمال، بزرگی بعقل است نہ بسال۔ بزرگی عقل سے ہوتی ہے، سالوں سے نہیں ہوتی، اور جو غنا ہے وہ دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی۔ انہیں یہ فکر لاحق تھی کہ یہ میرے مہمان آئے بیٹھے ہیں، ان کی خدمت کریں گے۔ ایک بچہ حلوہ بیچتا تھالی میں رکھ کے گزرا اور آواز لگائی، بابا جی نے کہا کہ یہ میرے مہمانوں کو کھلا دو، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ اس نے شکر کیا کہ میں نے شام تک بیچنا تھا، ایک لمحے میں میرا کام بن گیا، سارا مہمانوں کو کھلا دیا۔ کہا بابا جی پیسے، کہا بیٹھ گئے۔ بچہ بیٹھ گیا، 2 4 10 لمحے گزرے، اس نے پھر کہا بابا جی پیسے، کہا ان سب نے پیسے لینے ہیں، جب انہیں دوں گا تمہیں بھی دے دوں گا۔ بچے نے جب یہ سنا تو اٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ بابا جی میری ماں میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی اور میں یتیم بچہ ہوں، میرے گھر کا چولہا صرف اسی پہ چلتا ہے، اور تم میرے پیسے روک کے بیٹھ گئے ہو۔ بچے نے زاروں کتار رونا شروع کر دیا۔ بچہ رویا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اور کوئی شخص اشرفیوں کی تھیلی لے کر بابا جی کی خدمت میں نظر پیش کرنے آیا۔ انہوں نے جتنا بھی تقاضے کرنے آئے تھے سب کا قرض چکا دیا، بچے کا بھی قرض چکا دیا۔ جو قرض خواہ تھے انہوں نے کہا بابا جی ہم اتنی دیر کے بیٹھے ہیں اور کوئی نذرانہ نہیں آیا تھا، اور یہ ابھی آیا ہے اور کام بن گیا۔ فرمایا تمہارے اندر اتنی دیر سے کوئی رونے والا نہیں تھا، ایک رونے والا آیا تو باقیوں کا بھی کام بن گیا۔
تو جب دعا مانگیں تو تضرع اور زاری کے ساتھ دعا مانگیں. اللہ گناہگار کی آنکھ سے بہے ہوئے آنسوؤں کی لاج رکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس انداز سے مجھے پکار رہا ہے. جب بھی دعا مانگے قبولیت کا یقین کر کے دعا مانگے کہ میری دعا بہر صورت قبول ہو. اس یقین اور اس تیقن کے ساتھ دعا مانگے تو دعا قبول ہی ہوتی ہے. ہاں قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا جب مانگا اس وقت مل گیا, اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا ملا وہی لیکن اس وقت نہ ملا, کچھ عرصے کے بعد ملا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہ نہ ملا, اس کے بدلے کچھ مل گیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا وہ بھی نہ ملا, اس کے بدلے بھی کچھ نہ ملا. کوئی آنے والی مصیبت کا رخ موڑ دیا گیا, دعا رائے گا نہیں گئی. اور کبھی ایسا ہوا جو مانگا نہ وہ ملا, نہ اس کے بدلے میں ملا, نہ کسی مصیبت کا رخ موڑا گیا, بلکہ اس دعا کو ذخیرہ بنا لیا گیا, اور اس کا صلہ اللہ کل قیامت کے دن عطا فرمائے. اور اس دن جب دعاؤں کا ذخیرہ جو موجود ہوگا, جب ملے گا بندے کو تو آرزو کرے گا کاش کہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی, آج اس کا صلہ مجھ کو مل جاتا. تو دعا قبول بہر صورت ہوتی ہے, لیکن اس کی قبولیت کی صورتیں ہیں. اللہ تعالیٰ حکیم ہے, وہ جانتا ہے اس کو کب دینا ہے, کیا دینا ہے. اس کی مانگ اور ڈیمانڈ اور چاہت پہ نہیں, بلکہ اللہ اپنی حکمت بالغہ کے تحت جانتا ہے. باپ گھر آیا, فروٹ کی ٹوکری لے آیا, بچوں کے لیے لے کر کے آیا, لیکن ایک دم نہیں دے دیتا. اسے پتا ہے کب کس وقت دینا, وہ اپنی بیوی کے سپرد کرتا ہے, اور وہ بچوں کی ضرورت کے تحت اور جو ان کا ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق دیتی ہے. لایا سب کچھ بچوں کے لیے. اللہ فرماتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں, میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا. یہ پھلوں سے لدے ہوئے درخت, یہ کوسے قضاء کی رنگینیاں, یہ اگے ہوئے سبزے, یہ بہتی ہوئی نہریں, یہ کائنات کا نظم, زمانے کی بھوک کلمونیاں, رنگوں اور خوبصورتیوں کا جہاں اور دنیا, زمین کی کوکھ میں دبے ہوئے خزانے, پہاڑوں کے دامن میں چھپے ہوئے ذخیرے, یہ میں نے سب کچھ تمہارے لیے رکھا ہوا. لیکن یہ مجھے پتا ہے ظاہر کب کرنا. ہمارے پاکستان میں کیا کچھ موجود نہیں ہے, لیکن ابھی ظاہر کر دیا جائے تو جانے کیا قیامت آ جائے. اللہ کو پتا کب میں نے دینا ہے اس کو. اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت جب وہ چاہے عطا کرتا ہے, لیکن ہے سب کچھ انسان کے لیے. پوری کائنات کا ایک ایک ذرہ انسان کے لیے. یہ سورج اس کو روشنی دینے کے لیے, یہ چاند اس کو چاندنی دینے کے لیے, اس کے پھلوں میں رس بھرنے کے لیے, 7 سمندر